سمجھنا، اس کا وزن کرنا، اس کے مطابق مجھے دعا دینا۔ مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خدا وند کا، ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی، ہر بندہ ہر گل تے بول ہی نہیں سکتا، بولے سی بندہ جی دی زبان چلے محمد ہی مہر ہونی ہے۔ مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خدا وند کا، مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خدا وند کا۔ یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہوئے ان سارے حلالیوں کا نوکر بن کے، شیعہ قوم کا نوکر بن کے علی عباس عسکری زمانے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج چوتھے مصرے میں سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا، تسی میرے در نہیں ویکھنا، علم در ویکھنا، دلائے تو بولنی ورنہ مرشد رعایتی کوئی نہیں۔ مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خدا وند کا۔ جڑا بندہ اپنے آپ علم والے دا نوکر سمجھدا ہے انہوں واسطہ غازی دو بولے، جڑا نہیں سمجھدا اپنی داد اپنے کول رکھے۔ مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا، بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے۔ جی سید جی میں نوکر ہے، انہاں ہاتھوں دی خیر ہوئے، اے ہاتھ میں زمانہ دے قدمہ دے لگن، جدے حد مالک لیے ہاتھ سے حیدری۔ جی سید جی میں نوکر ہے، جی 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 میں نوکر دوں، بسم اللہ۔ بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ ایک بات میں نے کی ہے، آخر تک ہاتھ اٹھے بھرپور، میں نے داد بھی لے لی ہے، دعا بھی لے لی ہے۔ اگلے 6 مصروں پہ زندہ حلالیوں کے پنڈال میں ایک ہاتھ میرے معیار کا بول دے، میں اسے برادری ہوں، چلو میں سرگودہ کسر القائم آیا، وہاں کے زندہ مجمع میں ایک بندہ میرے معیار کا بولا، بندہ ایک ہی میرے معیار کا بولا، مجھے قیمت مل گئی، اور مجھے جو میں نے سفر کیا تھا اس کی دعا بھی مل گئی، اور میں راضی راضی اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ مظہر قہر خدا وند کا پردہ جو ہٹا، صرف قائم نہیں عباس بھی۔ جس بندے سمجھ نہ آوے نال علی کو پوچھ کے بولے، بندہ چپ نہ رہے۔ 10 لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے ہیں، او کوفیوں او شامیوں کیا کیجئے، ایک بند میں پابند ہوں ورنہ کیا کیجئے۔ کیا ہاتھاں دی خیر ہوئے چاچا، اس ہاتھ دی خیر ہوئے، اے ہاتھ امام زمانہ دی قدمہ دے لگن، پچھلے ہو تو اڈا بھی علی امام ہے، ہاتھ چالے وہ حیدری۔ میں نے ویکھی میں نے مظہر جی میں نوکر 10 لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا، 10 میں نے 10 لاکھ میں آ کے عباس فرماتے ہیں، او کوفیوں او شامیوں کیا کیجئے، ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ عباس فرماتے ہیں، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے، میں نے کہ میں نے جینے سے بھلا لگنے لگے گا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے۔ بندے فتوے لگاتے ہیں، اس گھر پہ عباس کا علم نہ ہو، اس محلے میں عباس کا علم نہ ہو، ہم جاتے نہیں ہیں علم والی گلی میں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پہلے پورا پنڈال اپنے پیروں سے کھڑا مجھے دا تھوڑی میری گل وڈی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے عباس نے کہا تھا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی۔ جی سید جی میں نوکر، جی میں نوکر دوں، جی سید جی میں نوکر دوں، بسم اللہ جی میں نوکر دوں، جی جی میں نوکر، جی بسم اللہ جی میں نوکر۔ جی میں نوکر ہوں، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے،
کانپو گے نہ گزرو گے، علم والی گلی سے کانپو گے نہ گزرو گے، علم والی گلی سے کانپو گے نہ گزرو گے، کانپو گے نہ گزرو گے، علم والی گلی سے کانپو گے نہ گزرو گے۔ پچھلا سال جڑا گزرا نا 20 ستمبر جڑی مجلس ہوئی 20 ستمبر میں 9 منٹ پڑھا 3 واری تو سال کھلا رہا گئے، یا میں انج پڑھا یا بابا رشادی مولا علی دی انج پڑھی ہے۔ اے انج دی گل نہیں 20 سال میں تو سال میں کھلاواں وقت مذاق کرا تسی نہ کھلاو تو مذاق کری نہیں، نا نا نا، میں پھر کروں ایک بندہ میرے معیار کا بول دے، میں اسی پہ رات میں چلو کسر القائم آیا اور مجھے قیمت مل گئی 10 لاکھ میں، بندہ پیڑا ہو بوے داد مجھے کو کھول ایسا، پر بندہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے 10 لاکھ میں آیا، علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں او کوفیو او شامیوں تم مجھے جانتے ہو میں ہوں کون؟ عباس فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، پچھلے ہو بیٹھے ہو ٹر گئے ہو تھوڑے تسی بھی ہاتھ چالے ہو ہاتھ اچھے حیدری جی سید جی میں نوکر ہمت ہے کسی میں، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے۔ بابا جی تریجہ تسی کافیہ دیکھنا ان حلالیاں وڈے وڈے مصرے سنن، یہ استعمال شاعری کی دنیا میں شاید پہلی بار آیا ہے، ہمت ہے کسی میں۔ میں نہیں آدھا تو اٹھ کے بول، میں آدھا ایک باری میری آنکھ چکھ پا تیرا دل تن علی علی کرن تے مجبور کرسی۔ بابا نزاکت شاہ جی قبلہ تسی میرے در نہیں ویکھنا پنڈال در ویکھنا تے بندہ مکڑا سیا جڑا نہیں بولتا میں ویکھا کیڑا شعر ہے، میں جو دل پہ لیندا پھر بندہ کیوں چوپے؟ ہمت ہے کسی میں تو میری آنکھ چکھ پا، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ میں نوکر جی جی میں نوکر، اے ہاتھوں میں زمانہ دی قدمت لگن، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جیسے ہاتھ دا مالک علی ہے پچھلے وہ ہاتھ چالے وہ حیدری جی میں نوکر دو جی میں نوکر، ہمت ہے کسی میں، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں، ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے۔ فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے۔ محسن بھائی جو بات میں کر رہا ہوں 6 مصرے میں سارے دن کی عزت بری مجلس میں نہ میرے سے پہلے کسی نے کی ہونی ہے نہ میرے بات کوئی کرے گا۔ بابا درگام شاہ جی کی بلو کا بات جے 6واں مصرہ انہا حلال زادیں سمجھ آگیا، اے اتنی داد میں حکلے گھٹے سے نالین بھی جتنی انہا داد ہونے تھی سارے دیتی ہے۔ فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مٹی تمہیں کھا جائے، مٹی تمہیں کھا جائے۔ بندہ میری نظر میں ہوا اور نہ بولا میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا کیونکہ میں محنت کرتا کرا۔ مٹی تمہیں کھا جائے، مٹی میں بتا دا پیا پورا پنڈال پہنے تے کھلو کے بولے داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ میرے استاد علامہ ناصر صاحب 3 سال پہلے میں لاہور جشن پہ پڑھتا اس میں گل کی تھی، میرے استاد محترم علامہ صاحب ممبر تے آئے تو ممبر تے آ کے آدھے اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں، اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں۔ علامہ صاحب مجھے جس بات پہ ممبر پہ سند دے گئے تھے وہ بات تیری سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ عباس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے عباس تو کس بات پہ اتنی بڑی بے نیازی دکھا رہا ہے، تو مٹی کو کہے نہ صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی۔ فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ جی میں نوکر جی میں نوکر جی میں نوکر دوں طیب شاہ جی میں نوکر دوں جی میں نوکر ان ہاتھوں نہیں کھائے رہے جی میں نوکر دوں جی جی میں نوکر دوں جی میں نوکر ہوں جی غزل جی میں نوکر دوں مٹی جی میں نوکر مٹی میں دیکھ میں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ، میں نے دیکھو میں مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ فضائل میرے حصے کا ہو گیا 2 جملے مصائب کے
بس وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہے. کیا کرا میں حسین کی ماں کے صداقت ہے، میں گل کو نہیں کیتی ان اکھ جنمی ہے. بابا جی مدینہ تو لے کے کربلا تھی، کربلا تو شام، شام تو وقت واپسی مدینے. بابا جی ہر ذاکر اپنے اپنے انداز پڑھتے ہیں. بابا جی میں ساری تاریخ 2 مصرے بند کرتا پیا تے جے انہاں دے حصے دی ہنج آ گئی میں اگلی گل تے انہاں سلام کرویسا. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، مر کوئی نہیں جاتا، مر میں نے بھی جانا ہے، مر تو نے بھی جانا ہے، مر جائے پوری شیعہ قوم اس بات کا حق نہیں ادا ہوتا. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا. نالین سے دی گل رہنی ہے کیسے انکل؟ شبیر کے بدن میں ان آنکھ دی خیر ہوئے. شبیر کے سید شبیر کے بدن میں غزن پر شدی شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، وہ خون پھر گیا کدھر؟ جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو. صداقت سے دی قبلہ آنکھ سوائے تو بندہ مانگ لے، پوری نہ ہو تو میرا گربان حاضر ہے. محسن بھائی گل سننی ہے. شبیر کے بدن میں، شبیر کے بدن میں، شبیر کے بدن میں گل میں 100 ماتم دا پرسا تو لکھی. شبیر کے طیب جمل میں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، وہ خون پھر گیا کدھر؟ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. ماتم کریں بندہ بڑا بد نصیب ہے جائے ماتم نہیں کیتا، معافی منگی جائے ماتم نہیں کر سکتا. جی 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 میں نوکر ہوں ان آنکھوں دی خیر. جی علی اکبر دی زندگی کا صدقہ زمان میں جی میں نوکر دوں. جی جی نوکر ہے جی محسن جی میں نوکر ہے. شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا سید وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. اور یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی سید مکیندہ پہ تینن سلام کر ویسا. یہی وجہ تھی جب سجاد مدینے میں واپس گئے تھے نا، لوگوں نے پوچھا تھا سجاد تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ سجاد فرماتے ہیں مدینے والوں جب میں شام کے صدر چوک میں داخل ہوں نا، اللہ جانے شام کے صدر چوک کی بھیڑ میں اس ظالم شمر نے میری 4 سال کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کی ہے. جب میں بھیڑ سے باہر نکلوں میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی ہے، سکینہ نے میرے دامن کو ہلایا ہے اور ہلا کے ہاتھ باندھ کے کہا سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، میں تیری یتیم بہن ہوں، میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری لاچار بہن ہوں. عابد میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا، عابد مجھے خالی نہ لوٹانا. سجاد فرماتے ہیں مدینے والوں میں مر جاتا، میں مر جاتا 4 سال کی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا. بابا جی آپ گواہی دیں گے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے، ممبروں پہ ہر ذاکر یہ بات کرتا ہے کہ سکینہ نے کہا تھا عابد شمر سکھاؤ میرے منہ پہ تماچے نہ مارے. میں وہ پڑھتا ہوں جو ہے، جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا وہ بندہ معافی تو مانگ سکتا ہے نا. سجاد فرماتے ہیں میں کی سجاد فرماتے ہیں میں مر جاتا، وہ منظر نہ دیکھتا. جب میں بھیڑ سے فارغ ہوں سکینہ میرے پاس آئی ہے، میرے دامن کو ہلائے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، ایک کام کر. میں نے کہا حکم کر. کہتی ہے حکم نہیں منت ہے یا اخی کل شمرے اللہ یضرب الصوتا علی وجہی. سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں. سجاد حوصلہ، سجاد میری گل سنیے، سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں. اس ظالم شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. نہیں آتا تجھے ماتم سجاد، میں تیری ماتم کرنا سجاد. جی میں نوکر، جی جی میں نوکر، جی جی میں نوکر. حوصلہ جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر. اس ظالم شمر سے کہے جی سید جی میں نوکر ہے. اس ظالم شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. میرے منہ پہ 1 منٹ میں نے سکینہ کی سنائی ہے، دوسری منٹ سنو اور مجھے دعا دو. میں دوسری منٹ پہ آپ کو سلام کر جاؤں گا. پہلی منٹ یہ تھی، دوسری منٹ سن اور مجھے دعا دے. بس سید مختصر کروں. عابد نے سکینہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد محسن بھائی قبر کی پینتی سر مارا. سر مارنے کی دیر دیتے یہ شاہ باقر مولا پاس آیا، اپنے باپ کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بابا اتنا تو شام غریبہ نہیں رویا جتنا آج روئے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کرنے لگوں، میں تعویذ قبر
قبر کو بند کرنے لگوں، میری 4 سال کی بہن کے لب ہلے، میں نے کان لگا کے سنے، باقی میں مر جاتا قبر کے اندر اپنی 4 سال کی بہن کی وہ فریاد نہ سنتا، باقی میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا۔ باقی مولا فرماتے ہیں میں نے پوچھا میری پھوپھی نے آپ سے سوال کیا کیا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کرنے لگا ہوں، میں تعویذ قبر کو بند کرنے لگا ہوں، میں بند کرنے ہی لگا تھا کہ میری 4 سال کی بہن کے لب ہلے، میں نے کان لگا کے سنے تو میری بہن کی آواز آ رہی تھی، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، بھیا میں قبر میں، بھیا میں قبر میں اپنے معافی منگی علی دیت دیا تو جے ماتم نہیں کر سکتا، بھیا میں قبر میں بابا نزاکت شہدی جو بندہ آپ بھی ماتم نہیں کر سکتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگے کوئی جرم ہو گیا، میں نے ماتم نہیں کیا، یہ میرے ہاتھ بندے میں بات سخت لگے مجھے معاف کرنا، سخت نہ لگے تو اتنا ماتم کرنا جتنا علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، سیرت ماتم دبور ساتھ لکھ رہے سجاد فرماتے میں تعویذ قبر کو بند کرنے لگوں، میری 4 سال کی بہن کے لب ہلے، میں نے کان لگا کے سنے تو سکینہ کی آواز آ رہی تھی، بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، اور سجاد نہیں آتا تجھے ماتم، سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ہی وہ مجھے مارتا ہے، دکھی بیٹھنا آپ